امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرما دیا، اور میرے صحابیوں کسی کو ایک مال ملے گا، کسی کو 2 مال ملیں گے، کسی کو باغ ملے گا، کوئی کئی باغوں کا مالک بن جائے گا، ارے کوئی زمین کا مالک بنے گا، کوئی کوٹھی بنگلے کا مالک بن جائے گا، اور میرے صحابیوں کوئی اچھے بہترین پلاٹ کا مالک بن جائے گا، ارے کوئی مارکیٹوں کا مالک بن جائے گا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ کے نبی فرما رہے، قرآن سنا رہے، زمین والے تمہیں خوش ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، آج تیری زندگی کا سانس چل رہا ہے، ارے کل کو یہ سانس ختم ہو جائے گا، تیری روح نکل جائے گی، نہ زمین کا مالک رہے گا، نہ باغات کا مالک رہے گا، نہ کوٹھی بنگلوں کا مالک رہے گا، نہ تم مالک مکان رہے گا، نہ محلوں والا رہے گا، نہ تو بہت بڑا تاجر رہے گا، نہ سونے چاندی کا مالک بنے گا۔ اور میری امت والے، خوش ہونے کے قابل وہ ہے جسے 2 چیزیں مل جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ پھر اللہ نے جواب دیا، قل میرے محبوب بتلا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، آج آپ مکے والوں کو سنائیں گے، مدینے والوں تک میرا قرآن پہنچے گا، سارے عرب کے اندر یہ میرا پیغام پہنچ جائے گا۔ ایک وقت آئے گا پاکستان کے اندر، کوٹ رادا کشن کے اندر، یوسف سٹی کے اندر، ایک مولوی صاحب وہ لوگوں کو یہی پیغام سنائے گا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اور زمینداروں، یہ دنیا کی چیزیں لے کے خوش نہ ہونا، اصل چیز خوشی کی یہی ہے جسے 2 چیزیں مل گئی وہ خوشی ہونے کے قابل ہے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، میرے محبوب 2 چیزیں کون سی ہیں؟ بہت ساری اللہ کی نعمتیں دنیا میں ملی ہے، ہر انسان کو بے بہا نعمتیں مل گئی، لیکن وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جن 2 چیزوں پر اللہ نے خوش ہونے کا پیغام سنا دیا؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، ارے وہ 2 چیزیں یہ ہیں جسے اللہ کا فضل مل گیا، اللہ کی رحمت مل گئی، خوش ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، قائدانہ ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ 2 چیزیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی، بولو۔ صحابی نے پوچھ لیا، آقا فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میری امت والو، فضل سے مراد اللہ کا نبی ہے، رحمت سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، رحمت سے مراد قرآن ہے، فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد اللہ کا نبی ہے۔ جسے نبی مل گیا، جسے قرآن مل گیا، وہ خوش ہو جائے۔ خدا کی قسم، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ہے۔ صحابی رسول ہیں، سب جانتے ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ابو ہریرہ۔ آج مولوی بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے کہیں 8 سال لگیں گے، کہیں 10 سال لگیں گے، کہیں 12 سال کا کورس کرنا پڑے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محدث ہیں جنہوں نے 3 سال میں دورہ حدیث کر لیا، 3 سال میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے محبوب نے ایک وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، مجھے قریب بلا لیا، مجھے سامنے بٹھا لیا، واہ ابو ہریرہ تو کتنے مقدروں والا، جسے اللہ کا نبی سامنے بٹھا دے، اس کی قسمت کے کیا کہنے، اس کی شان کے کیا کہنے۔ ارے وہ اللہ کے نبی کا کلام بھی سن رہا ہے اور چہرہ نبوت کی زیارت بھی کر رہا
زیارت کرو گے خوش ہو جاؤ گے، کسی پیر صاحب کی زیارت کرو گے خوش ہو جاؤ گے، آج کسی اللہ والے کی زیارت ہو گئی خوش ہو جاؤ گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے مجھے قریب بلا لیا، اللہ کے نبی نے سامنے بٹھا لیا، اللہ کے نبی مجھے سمجھانا شروع فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ میں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری بات دھیان سے سننا، میری بات پہ عمل کرنا، میری بات بڑی توجہ سے سننا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میری جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ساری زندگی قرآن پڑھتے رہنا، قرآن پڑھاتے رہنا، تیری ساری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے۔ اگلا جملہ سنو، ہائے ساری زندگی قرآن پڑھتے رہنا اور قرآن پڑھاتے رہنا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جو آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جائے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے چلا جائے، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ قبر کے اندر دفن ہو گیا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ارے اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے ایسے آتے ہیں جیسے کلمہ پڑھنے والا بیت اللہ کی زیارت کے لیے ترستا رہتا ہے، جیسے مومن کا دل تڑپتا ہے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، ایسے فرشتوں کا دل تڑپتا ہے حافظ قرآن اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے نبی نے یہی نصیحت فرمائی اور آخر جملہ عجیب فرمایا، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی قرآن پڑھتے رہنا، قرآن پڑھاتے رہنا، قرآن والی زندگی گزارتے رہنا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا او علی جو قرآن پڑھتے پڑھاتے دنیا سے چلا جائے اگر وہ مر گیا تو شہادت کی موت ملے گی۔ مساجد کے اندر مدارس کے اندر جو محنت ہو رہی ہے یہ حفاظ قرہ علماء، ارے تمہاری زکوٰۃ تمہارا عشر لے کر رات دن محنت کر کے یہ جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، تمہارے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ مٹی کے انسان کو سونے کا انسان بنا رہے ہیں۔ ہاں اصل زندگی تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں نبی بھی اعلیٰ دیا، قرآن بھی، بولو نبی نبیوں کا سردار ہے، قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے اور امت سارے نبیوں کی امتوں کی سردار ہے۔ مزے کی بات دیکھو یار، میں اور آپ دنیا میں سب سے پیچھے آئے ہیں، لیکن جب جنت کا دروازہ کھلے گا نا نبیوں کے بعد سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی، سارے نبیوں کی امت پیچھے۔ آواز آئے گی پہلے میرے محبوب کی امت کو لایا جائے، میرے آخری نبی کی امت جنت میں جائے گی تو سارے نبیوں کی امتوں کے لیے داخلہ ملے گا۔ ورنہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو اتنی اعلیٰ قسم کی نمازیں بھی ہمارے پاس ہیں نہیں ہیں۔ میں اپنے عمل جانتا ہوں، آپ اپنے عمل جانتے ہیں، کیا ہے ہمارے پاس؟ صرف ایک نسبت ہے کملی والے کی، ایک نسبت ہے آخری نبی کی، اور جو دولت اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہے وہ اللہ نے ہمیں دی، یہ نسبت ہے ہمارے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یار میں تو یہ کہوں گا نبی اتنا اعلیٰ کہ ابھی دنیا نہیں بنی اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ پہلے کیا۔ علماء سے پوچھ لو اس دنیا کے بننے سے 4000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے، نبیوں کی روحوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی، فرشتوں کے سامنے۔ اور سورہ یاسین پہلی آیت پڑھ کے دیکھ لو، یاسین والقرآن الحکیم
یاسین ہمارے نبی کا نام ہے، یاسین ہمارے نبی کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی قسم، والقرآن الحکیم، قسم ہے یہ قرآن حکیم ہے۔ اور آگے مخاطب فرما کے انکا انکا انکا، میرے محبوب بے شک آپ، ابھی دنیا نہیں بنی، 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب انکا، بے شک آپ، لمن المرسلین، میرے رسولوں میں سے۔ گویا 4000 سال پہلے کوئی شے تھی اللہ کے سامنے، کوئی ہستی تھی، جو ہستی تھی وہ ہمارے نبی، اتنی عظیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا کے دعا مانگی تھی نا، بولو کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اللہ نے بیت اللہ کس سے بنوایا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ جب طوفان نوح میں منہدم ہو گیا، نوح علیہ السلام کے قوم میں تو پانی کا طوفان آیا تو بیت اللہ کی عمارت شہید ہو گئی، بنیادیں مٹی کے نیچے دب گئی۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا اے میرے خلیل میرا گھر بنا، بیت اللہ کی تعمیر کر۔ کوٹ رادا کشن والوں، یوسف سٹی کے رہنے والوں، خدا کی قسم یہ وہ زمانہ تھا پوری زمین پہ کسی کو نہیں پتا بیت اللہ کہاں ہے، خانہ کعبہ کہاں ہے۔ عمارت بھی شہید ہو گئی، بنیادیں مٹی کے نیچے دب گئی، پوری دنیا میں نہیں جانتا کہاں بیت اللہ ہے، کہاں اللہ کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، اور میرے خلیل میرے گھر کی تعمیر فرماؤ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور میرے خلیل میرے گھر کی تعمیر شروع کرو، بنیادیں شروع کرو، دیوار کے اوپر بنانا شروع کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتلا دیا یہ میرے گھر کی عمارت ہے، یہاں دیواروں کا نشان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مٹی ہٹانا شروع کر دی، بیٹے کو بلا لیا، جوان بیٹا ہے، ابھی نبوت ملی کوئی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو بلا لیا، آ بیٹا میں مستری بنا کروں گا، تو مزدوری کرے گا، تو میٹیریل پکڑائے گا، میں اللہ کے گھر کی دیواریں بناؤں گا۔ باپ بیٹے مل کے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ ارے بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، یوں دیواریں مکمل ہو گئی۔ جب دیوار مکمل ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش تھے۔ آج کے نمازیوں، اگر اللہ تمہیں مسجد میں بلائے، نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، خدا کی قسم نمازی آدمی مسجد سے نکلتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے، میرے پروردگار تو نے اپنے گھر میں بلا لیا، اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق دے دی۔ کسی کا بچہ قرآن پڑھ جائے وہ کتنا خوش ہوگا، قاری صاحب تیری مہربانی، تو نے شفقت کی، محنت کی، آج میرا بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کتنے مقدروں والے ہیں اور کتنے خوش ہوں گے جن کو اللہ نے بیت اللہ بنانے کا حکم دیا۔ آج باپ بیٹوں نے مل کے اللہ کا گھر مکمل بنا دیا، تعمیر مکمل ہو گئی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، نبوت کے ہاتھ، دونوں نبی ہیں، باپ بھی نبی، بیٹا بھی آنے والے وقت میں نبی، اور نبی نہیں، نبیوں کے امام کے ابا جی، انہی کی نسل میں سے آئے نا۔ آپ نے سنا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام اسحاق علیہ السلام اور دوسرے کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی لڑی الگ چلی اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی الگ چلی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی آیا، او اخیر میں جا کے سب سے پیچھے۔ اس نبی کا نام کیا؟ بولو یار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی، لیکن وہ اکیلا سارے نبیوں کا سردار۔
ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، یا اللہ تیرا گھر بن گیا، کیا پروگرام ہے؟ اللہ انعام دو نا، دنیا کا دستور ہے، اچھا مکان بناؤ انعام ملے گا، کوٹھی بناؤ انعام ملے گا، کسی کا کام کرو کام ختم ہونے پہ انعام ملے گا، یا اللہ تیرا گھر بنایا انعام دو۔ آواز آئی میرے خلیل مانگنا تیرا کام ہے، دینا تیرے رب کا کام ہے، مانگ کیا مانگتے ہو؟ میرے خزانے میں کمی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ہنس پڑے ہوں گے، اللہ نے فرمایا میرے خزانے میں کوئی کمی؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ پھر آج وہ چیز مانگوں گا جو تیرے خزانے میں ہے ہی ایک کے علاوہ دوسری ہے ہی نہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار جو گھر تو نے ہم سے بنوا لیا، بیت اللہ کی تعمیر مکمل کروا لی، میرے پروردگار اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے آخری نبی عطا کر دے۔ نبی تو 1,24,000 تھے، لیکن آخری نبی ایک ہی تھا، ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والا اکیلا ہی، قرآن والا بولو کوئی نبی قرآن والا ہے؟ پتہ سارے نبیوں کو تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو کلاموں کا سردار ہوگا، اور وہ اس نبی کو ملے گا جو نبیوں کا سردار ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بازار میں سے گزر کے جا رہے تھے، نبی تو نبی ہوتا ہے اور نبی حسن و جمال والا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، نبی اللہ کا نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جوان ہے، 22-23 سال کی عمر، ایک بازار سے گزر کے جانے لگے، وہاں عورتوں کا ہجوم تھا، ایک عورت کی نظر پڑ گئی چہرہ نبوت پہ، عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ، بڑا حسن بڑا خوبصورت، اور انہیں پتہ بھی تھا اللہ کا نبی۔ اس عورت نے عیسیٰ علیہ السلام کو روک لیا بھرے بازار میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ روک کے وہ عورت کہنے لگی اے نوجوان کتنے مقدروں والی ہوگی وہ عورت جس نے تجھے جنم دیا، تیری ماں کتنی قسمت والی، تجھے پیدا کرنے والی کتنے مقدروں والی۔ عیسیٰ علیہ السلام یوں چہرہ جھکا کے اس عورت کی گفتگو سن رہے، بات سن رہے، وہ عورت کہنے لگی اے نوجوان کتنے مقدروں والی ہوگی وہ خاتون جس نے تجھے دودھ پلایا، وہ عورت مقدر والی جس نے تجھے جنم دیا، وہ عورت قسمت والی جس نے سینے سے تجھے دودھ پلایا، جس کی چھاتیوں سے تو نے دودھ پیا۔ عورت تو کہہ کے چپ ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام مسکرا کے یوں نظریں اٹھا کے کہنے لگے او میری بہن تجھے کیا پتا میری ماں سے بھی زیادہ اعلیٰ، ارے اس عورت سے بھی زیادہ اعلیٰ، زیادہ مقدر والی جس نے مجھے دودھ پلایا اس آخری نبی کی امت ہوگی جو قرآن کی تلاوت کرے گی۔ تحفہ حفاظ ایک کتاب ہے، شیخ زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کتابوں سے یہ تحفہ حفاظ لکھی گئی ہے، بڑی زبردست ہے۔ مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے ان کے ملفوظات ہیں، بڑی زبردست۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا تو میری ماں کی تعریف کر رہی ہے، مجھے دودھ پلانے والی کی تعریف کر رہی ہے، ان عورتوں سے زیادہ مقدر والی قسمت والی ارے وہ امت ہوگی جو اللہ کا قرآن پڑھے گی۔ قرآن بھی اعلیٰ، قرآن والا نبی بھی اعلیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ آخری نبی دے، تیرا بیت اللہ بھی اعلیٰ، اس کا خطیب بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، امام بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔
اللہ نے فرمایا جا میرے خلیل میں نے تیری دعا قبول کر لی، تیری امت میں اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے آخری نبی آئے گا۔ قسمت دیکھو میری اور آپ کی، دعا 4000 سال پہلے مانگی جا رہی ہے، وہ آخری نبی مل مجھے اور تجھے رہا، اس دعا کا ظہور اب ہو رہا 4000 سال کے بعد۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ آخری نبی بھی عطا کر دے، آخری نبی کے لیے آخری کتاب قرآن بھی عطا کر دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں آئے یتلو علیہم آیاتک، تیرے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ ارے وہ کتنے مقدر والی امت ہوگی جس کا استاد امام الانبیاء ہوں گے، وہ کتنی عظیم جماعت ہوگی جسے پڑھانے والے اللہ کے نبی ہوں گے، جسے قرآن کی تعلیم دینے والے کملی والے ہوں گے، صاحب قرآن ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے اندر یہ بھی جملہ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اے میرے پروردگار آخری نبی بھی دے، قرآن پڑھنے والا بھی دے، وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے، اس قرآن کو سننے والوں کے دل پاک ہوتے چلے جائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کے دل پاک ہو جائے۔ پتہ چل گیا قرآن صفائی کا ذریعہ بھی ہے۔ کپڑے کو صابن سے صاف کرو گے، جسم کو صابن پانی سے صاف کرو گے، دل تک صابن پانی نہیں پہنچ سکتا، دل اللہ کے قرآن سے صاف ہوگا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دل کی صفائی اللہ کے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے پروردگار ایسا نبی دے جو نبی اپنی امت کے لیے حکمت لے کے آئے، تعلیم لے کے آئے، استاد بن کے آئے۔ اللہ آواز آئی اور میرے خلیل وہ استاد بھی بنے گا، اس کی امت بھی سارے نبیوں کی امتوں کی امام بن جائے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو قرآن دیا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ارے میری امت والو، تم کوئی زمین کا وارث بنے گا، کوئی باغات کا وارث بنے گا، کوئی سونے چاندی کا وارث بنے گا، کوئی مارکیٹوں کا وارث بنے گا، کوئی پلاٹوں کا وارث بنے گا، کوئی پیسوں کا وارث بنے گا۔ میری امت اپنے نبی کے قرآن کی وارث بنے گی۔ میں اپنی امت کو قرآن کی دولت دے کے جا رہا ہوں، تم اس کے وارث ہو، اسے سنبھالو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تم تھکتے جا رہے ہو، میں بھی اخیر کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں تھے، نبی کے بعد اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، وہاں کے دیکھا تو کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور کچھ لوگ جو بیچارے ان پڑھ تھے وہ سن رہے تھے۔ قرآن پڑھنے میں بھی مزہ ہے، قرآن سننے میں بھی، بولو یار، قرآن کا پڑھنے میں بھی لطف، قرآن کے سننے میں بھی مزہ، ارے قرآن کو دیکھنے میں بھی مزہ ہے۔ ابو ہریرہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، بس جلدی سے بھاگے، جوتے پہنے بازار میں چلے گئے۔ اور یہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر چلے گئے، اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازاروں میں اعلان کر رہے ہیں، اور مدینے والوں جلدی کرو، مسجد نبوی میں چلو، مسجد نبوی میں تشریف لے چلو۔ ارے تمہیں کیا پتا مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ نبی کی وراثت بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ مدینے والوں نے دکانیں کھلی چھوڑ دی، بازار چھوڑ کے آ گئے۔ جن کے کانوں میں ابو ہریرہ کی آواز آئی، شاید نبی کا کوئی مال مل گیا ہو، وہ مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہا ہو، کوئی تقسیم کرنے والا ہو۔ لوگ جلدی سے مسجد نبوی میں آئے، وہاں آ کے دیکھا کوئی مال نہیں، کوئی مال تقسیم کرنے والا نہیں۔
ہریرہ بولا آج ابو ہریرہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے تو مسجد مدینے کے بازاروں میں اعلان کیا تھا مسجد نبوی میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، یہاں مال کوئی نہیں، میراث کوئی نہیں، لینے والا کوئی نہیں، تقسیم کرنے والا کوئی نہیں، ابو ہریرہ یہاں تو کچھ بھی نہیں، آج تو نے کیسے دھوکہ دے دیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او مدینے والے آؤ میرے ساتھ مسجد نبوی میں چلو۔ سارے لوگ واپس آ گئے، انہیں پورا یقین تھا مسجد نبوی میں مال کوئی نہیں، بانٹنے والا کوئی نہیں، تقسیم کرنے والا کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ سب کو بلا لائے، مسجد نبوی میں آ کے لوگوں نے دیکھا مال تقسیم کرنے والا کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے او مدینے والو اتنی جلدی تم نے بھلا دیا، اللہ کے نبی کی میراث اللہ کا قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر، پائیدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ ابھی تو نبی کا زمانہ گزرا ہے، ابھی سے بھول گئے نبی کی میراث کا، نبی کا مال کیا ہے، نبی کی دولت کیا ہے، اپنی امت کو کون سا خزانہ اللہ کے نبی نے دیا، کون سا مال دیا، تم ابھی سے بھول گئے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے جو قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، ارے پڑھنے والے یوں سمجھ لو تقسیم کر رہے ہیں، سننے والے لے رہے ہیں۔ شکر ادا کرو کوٹ رادھا کرشن والو، شکر ادا کرو کہ وہ نبی کی میراث ہمیں بھی ملی ہے یا نہیں؟ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے، کتنی بھی بڑی عمر کا کیوں نہ ہو، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی کیوں نہ ہو، قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت اسے بھی یاد ہے۔ الحمد شریف ہو، انا اعطیناک الکوثر ہو، قل هو اللہ ہو، ہر امتی کلمہ پڑھنے والے کو قرآن کا کوئی نہ کوئی لفظ یاد ہے۔ یہ نبی کی میراث ہے، یہ نبی کا مال ہے۔ اور بتاؤں اللہ نے کتنا پیار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ پاک میں باہر سے تشریف لے گئے، باہر سے آئے، اور یہ وہ وقت تھا جو نماز کا وقت نہیں تھا۔ آپ کی گھر والی، امت کی ماں، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے میں گھر میں موجود ہیں۔ یہ بیت نبوت ہے۔ حاجی حضرات جو حج کے لیے جاتے ہیں نا، عمرے کے لیے جاتے ہیں، کوئی گیا تم میں سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سب کو حج عمرہ کروائے، یا یوں لفظوں میں دعا کروں گا اللہ سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ سب کو روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک نوجوان آیا اور آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا قاری حنیف صاحب؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا جی جب آپ دعا کے لیے آمین کہلواتے تھے میں زور سے آمین کہتا تھا، آج اللہ نے حرم میں ملوا دیا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ بھی آمین کہیں۔ دنیا میں یہی تو دو دولت ہے، مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے، مدینہ پاک میں اللہ کے رسول کا گھر، اس کے علاوہ کوئی دولت ہے؟ اور جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول نہ ہو وہ کیا ہے؟ ہر عزت یہیں سے مل رہی ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے محبوب گھر تشریف لائے، میں بڑی خوش ہو گئی، میں نے جلدی سے چارپائی بچھائی، بستر بچھا دیا، محبوب تشریف رکھیں گے، میں اللہ کے نبی سے گفتگو کروں گی، گپ شپ کروں گی، میں پانی پلاؤں گی، کھانا کھلاؤں گی، میں زیارت کروں گی، خدمت کروں گی، میاں بیوی گفتگو کریں گے۔ محبوب کے لیے چارپائی بچھا دی، بستر بچھا دیا، اللہ کے نبی بیٹھنے لگے۔ اماں فرماتی ہے میں بڑی منتظر تھی، محبوب چارپائی پہ بیٹھیں گے، میں گفتگو کروں گی، ٹھنڈا پانی لا کے دوں گی، کوئی کھانا سامنے پیش کروں گی، اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جائے گی، ارے گپ شپ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی بستر پہ بیٹھے کوئی نہیں،
اٹھے اٹھے واپس چل دیے. اما فرماتی ہے میں پریشان ہو گئی. صبح سے اللہ کے نبی تشریف لے گئے, ابھی گھر میں آئے, میں نے بستر بچھایا, میں نے چارپائی بچھائی, میں جلدی سے پانی کا گلاس لینے کے لیے چل دی. محبوب نے نہ پانی پیا نہ چارپائی میں بیٹھے. اللہ کے نبی واپس چل دیے. میں پریشان ہو گئی. میرے محبوب مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. یوں میں دروازوں کے سوراخوں سے دیکھنے لگ گئی. ارے کوئی مجمع لگا ہوا ہے, کوئی سائل آیا ہوا ہے, کوئی جماعت ایمان لانے کے لیے آئی ہوئی ہے. محبوب بیٹھے کوئی نہیں, پانی نہیں پیا, آپ واپس چلے گئے. اما فرماتی میں دیکھ رہی تھی, دروازوں کے سوراخوں سے دیکھ رہی تھی. میرے محبوب یوں مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. وہاں ایک صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, غریب صحابی ہے, اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. میرے محبوب ان کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے. صحابی کو پتہ چل گیا میرے محبوب تشریف لے آئے, اللہ کے نبی تشریف لے آئے. یوں جلدی سے ادب سے تلاوت کو بند فرما دی, قرآن پاک بند فرما دیا. جلدی سے کھڑے ہو گئے, تلاوت کو روک دیا گیا. میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا, او ابی میں تیرا قرآن سننے کے لیے آیا ہوں, تو قرآن پڑھتا رہے, اللہ کا نبی قرآن سنتا رہے گا. ہائے ہائے ماشاءاللہ. صحابی حیران پریشان, آقا آپ تو قرآن اور صاحب قرآن ہیں نا. اس امت کو دو قرآن ملے تھے. ایک قرآن وہ تھا جو کتابی شکل میں تھا, ایک قرآن وہ تھا جو چلتا پھرتا تھا. علماء سے پوچھ لینا, اللہ کے نبی چلتے پھرتے قرآن تھے. آپ تو صاحب قرآن ہیں محبوب, میں آپ کو قرآن سناؤں. حضور کا جملہ سنو. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, او بھائی میں تیرا قرآن سننے کے لیے آیا ہوں. محبوب آپ سے قرآن ہم نے پڑھا, آپ تو ہمارے استاد ہیں, آپ سے ہم نے قرآن سیکھا. تمام صحابہ نے آپ سے قرآن سیکھا, ہم آپ کو قرآن کیا سنا سکتے ہیں. حضرت میرے محبوب نے ارشاد فرمایا, او ابی میں خود چل کے نہیں آیا, بلکہ اللہ نے حکم فرمایا, محبوب جلدی جاؤ مسجد میں میرے نیک بندے سے ابی سے میرا قرآن سن کے آؤ. میں خود نہیں آیا, اللہ نے بھیجا ہے. اب صحابی اور خوش ہیں, اللہ نے میرا قرآن سننے کے لیے کملی والے کو بھیجا, آخری نبی کو بھیجا. صحابی نے ایک اور بات پوچھ لی, محبوب مجھے یہ بتائے کہ اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا ہے کہ جا کے ابی سے قرآن سنو. علماء سے پوچھ لو, اللہ کی قسم میرے محبوب نے فرمایا, ابی اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے, اللہ نے تیرا نام لے کے فرمایا کہ محبوب ابی سے قرآن سن کے. یار وہ صحابی کتنے مقدروں والے ہوں گے جن کا نام اللہ تعالیٰ لے کے نبی سے فرمائے جا کے اس کا قرآن سن. ہے ویسے ہی تو نہیں, اولئک هم المفلحون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم الراشدون. یوں ہی تو نہیں قرآن نے ان کو کامیاب کہہ دیا. دل و جان سے اللہ کے نبی سے پیار کرتے. پھر صحابی نے قرآن کی تلاوت کی اور اللہ کے نبی نے سورہ بینہ پوری قرآن سنی. قرآن کی سورت صحابی پڑھ رہا ہے, نبی سن رہا ہے. پتہ چل گیا قرآن سننے میں بھی مزہ ہے, قرآن پڑھنے میں بھی. رات کا وقت تھا, آخری بات عرض کر رہا ہوں. ایک صحابی تھے حضرت جابر, آپ نے نام سنا ہوگا, جس نے خندق کی کھدائی میں 1400 صحابہ کرام کی دعوت کی تھی. اور 1400 صحابہ کے لیے کتنی دیگیں پکائی تھی. ایک بکری کا بچہ, ایک بکری کا, بولو یار, اب تو ایک بکری کا بچہ اکیلا مولوی کھا جائے. تم چودھریوں کے سامنے رکھو ایک بکری کا بچہ, کیا بنے گا؟ ہڑپ.
ایک بکری کے بچے کو کھا کے تو ڈکار بھی نہیں آئے گی. ادھر کھانے والے کتنے؟ 1400 صحابہ کرام. اور گوشت کتنا؟ بکری کا بچہ. تھوڑا سا آٹا آدھا کلو یا کلو اس کا روٹی بنائی. حضرت جابر نے دعوت کی. یہ بات چھوڑتا ہوں، اصل بات. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی. 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، مجھے گھر میں نیند نہیں آ رہی. بستر پہ لیٹا ہوا تھا، مجھے کروٹیں بدل بدل کے نا بے چینی. میں نے سوچا چلو یار مسجد نبوی میں چلتا ہوں، سکون ملے گا، اللہ کا ذکر کروں گا مسجد نبوی میں. مقدر دیکھو، میری قسمت دیکھو، میں مسجد نبوی میں آیا تو اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. رات کے وقت میں مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ اس وقت اللہ کے نبی مسجد نبوی کے صحن میں مل جائیں گے. اور صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کے نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا. میں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے قرآن پڑھا دیجئے، مجھے قرآن کی تعلیم دے دیجئے، مجھے دین سکھا دیجئے. ارے کتنے مقدروں والا وہ صحابی ہوگا جو رات کے وقت میں اللہ کے نبی کا شاگرد بننے کے لیے آ گیا. شاگرد پہلے بھی تھا لیکن اب رات کا شاگرد بن رہا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا یار جابر صبح آ جانا، رات ہے تو بھی سو میں بھی سو جاؤں، کچھ اور لوگ بھی آ جائیں گے، سب کو اکٹھا قرآن پڑھا دوں گا، دین سکھاؤں گا. نہیں نہیں نہیں، میرے محبوب نے فرمایا بیٹھ جا، تو دین کی طلب لے کے آیا ہے نا، آجا بیٹھ، ابھی پڑھاؤں گا. اللہ کے نبی قرآن پڑھا رہے. کیا کہنے اس صحابی کے جو قرآن بھی نبی سے پڑھ رہا ہے، چہرے نبی نبوت کی زیارت بھی کر رہا ہے. کوٹ رادھا کشن والو، ہمیں مسجد نبوی کا مینار نظر آ جائے تو اللہ کی قسم ایمان سے ہمارا دل کھل جاتا ہے. جب یہ بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ سے حاجی جاتے ہیں نا مدینہ پاک میں، تو وہ انہوں نے سڑک بھی بڑی عجیب بنائی ہوئی ہے، پورے مدینے کا چکر لگواتے ہیں حاجی کو. کبھی ادھر سے مسجد نبوی کا مینار نظر آتا ہے، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، پھر دیکھتے کدھر سے آئے گا، پھر شور، وہ دیکھو وہ مسجد نبوی نظر آ گئی ہے جی. تھوڑی دیر میں پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر نظر آتا ہے، کبھی ادھر سے نظر آئے گا، کبھی ادھر سے نظر آئے گا. یعنی بس پورے مدینے میں چاروں طرف گھوم کے پھر لے کے جائے گی. ایسے ہی ہے نا. تو ہمارا ایمان مسجد دیکھ کے، مدینے کے بازار دیکھ کے تازہ ہو جاتا ہے. صحابی نبی کے سامنے بیٹھ کے ایمان تازہ نہیں ہو رہا؟ ہائے ہائے. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامنے بٹھا دیا، قرآن پڑھانا شروع کر دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی قرآن پڑھاتے پڑھاتے سو گئے، آنکھ لگ گئی. یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بولو یار ہے جی. ہمارا تو دل بھی گیا، آنکھیں بھی گئی، جسم بھی گیا. ہماری چارپائی اٹھا کے کوئی باہر پھینک دے پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن نبی کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، اللہ کے نبی کا دل وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا. ہائے ہائے. حضرت جابر فرماتے ہیں آنکھیں بند ہو گئی، اللہ کے نبی سو گئے. میرے دل میں خیال آیا واہ جابر، آج تو موقع مل گیا، مزے آ گئے، چہرہ نبوت کی رج رج کے زیارت کروں، دل بھر کے دیکھوں. ارے نبی کے چہرے کو دیکھ کے کبھی دل نہیں بھرتا، اللہ کی قسم نہیں بھرتا. مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے دل نہیں بھرتا، گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے کبھی دل نہیں بھرتا، مسجد کو دیکھتے دل نہیں بھرتا. نبی کا چہرہ سامنے ہے، یہ تو اللہ کا نبی ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں میرے محبوب کو نیند آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی، میرے دل میں خیال آ گیا اور جابر موقع مل گیا، آج تو چہرہ نبوت کی دل بھر کے زیارت کر لوں. ارے کوٹ رادھا کشن کے رہنے والوں، تم بھی سوچو گے یار قاری صاحب کیا کہہ رہے ہو، یہ تو نبی کے شاگرد تھے، صحابہ کرام تھے، ہر وقت نبی کی زیارت کیا کرتے تھے، پانچوں وقت میں اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. اسے کیسے موقع مل گیا؟ یہ کیسے کہہ رہے حضرت جابر آج موقع مل گیا؟
کوئی صحابی میرے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا، رعب تھا۔ یہ دو چیزیں تھیں، ایک ادب تھا، ایک رعب تھا۔ آج ایک شاگرد ہے نا، وہ قاری صاحب کا چہرہ نہیں دیکھتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا۔ جب ایک آج کا شاگرد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے استاد کے سامنے نہیں دیکھ سکتا، صحابی میں کیسے ہمت ہو نبی کا چہرہ دیکھے؟ لیکن اب اللہ کے نبی سو گئے، فرمایا موقع مل گیا دیکھ لو۔ اب صحابی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت کر رہے ہیں، ایک دم فرماتے میرے دل میں خیال آیا، لو جی صحن میں بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی کا صحن ہے، اوپر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اور ادھر چہرہ نبوت چمک رہا ہے، موازنہ کروں، مقابلہ کروں، وہ زیادہ چمکدار ہے یا دو چمکدار چیز ہے، ایک آسمان کی ایک زمین کی۔ ایک 14ویں کا چاند ہے جو چمک رہا ہے، روشنی پھینک رہا ہے، اور ایک میرے محبوب کی پیشانی مبارک ہے جس سے نور نبوت نکل رہا ہے۔ صحابی فرماتے میرے دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا، معمور واہ جابر، آج موقع مل گیا، یہ چہرہ، یہ بھی نبوت والا چہرہ، یہ بھی چمکدار چہرہ، یہ بھی نور والا چہرہ، وہ آسمان کا چاند بھی نور والا، وہ بھی چمکنے والا، روشنی دینے والا، ذرا موازنہ کروں، مقابلہ کروں، وہ زیادہ حسن والا ہے یا اللہ کے نبی کا چہرہ زیادہ حسن والا؟ صحابی فرماتے روایت کرے نا صحابی پیارا، میں ایک دن سے دکھا محمد پیارا، روایت کرے نا صحابی پیارا، میں ایک دن سے دکھا محمد پیارا، چلے 14ویں سیتے کوئی ستارہ، میں دو ہانوں دیکھا تمہارا خدا دی قسم چند مدھم دساوے، محمد دا چہرہ سونا نظری آوے۔ اتنا پیارا نبی اللہ نے ہمیں، اور اس نبی کے ذریعے اللہ نے اتنا پیارا قرآن دیا، اور اس قرآن کے ذریعے اتنے بڑے بڑے اکابرین حضرات، علماء کرام، حفاظ کرام ہیں جی، مفتیان کرام، یہ اللہ نے ہمیں قرآن کے صدقے دیے ہیں۔ اللہ کی قسم قدر کرو گے انشاءاللہ، مل جل کے اس نظام کو چلاؤ گے۔ میں دیکھ رہا تھا سڑکیں کچی، آبادی کچی، لیکن ایمان پکا ہے، اللہ اس میں اور پختگی نصیب فرمائے۔